جی حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ گئے ہیں مدنی مذاکرے میں ایک سوال لے کر۔ وصیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ آپ بتاؤ۔ پتہ ہے؟ نہیں۔ کسی کو اچھی بات بتا دینا۔ باقیات میں جو بھی گھر والے ہوتے ہیں ان کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اتنی یار معلومات نہیں ہے۔ جن کے والدین کا مطلب ان بچوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ نہیں پتا اتنا۔ میرے مرنے کے بعد مجھے اس جگہ پہ دفنایا جائے، یہ فلاں چیز اس کو دے دیں، کوئی پانی کی سبیل بنا دی، میری اپنی ذاتی ملکیت ہے ان کو تقسیم کر دوں۔ اولاد کو حصہ دینا۔ اتنا کون سمجھتا، ہم چائے بیچنے والا ہے یار۔ یہ امیر آدمی کرے گا یا غریب آدمی کرے گا؟ سب کر سکتے ہیں۔ غریب آدمی کے پاس ہے تو پھر تو اس کو تو کرنا ہی چاہیے۔ ادا کرے اللہ کا۔ غریب آدمی شکر ادا کرے، امیر آدمی وصیت کرے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اس میں پھر نصیحت ہو سکتی ہے، وصیت نہیں ہو سکتی۔ بچپن میں کرتے ہیں، جوان ہو کے یا بڑھاپے میں کب کریں؟ شادی کے بعد وصیت، شادی کے بعد زندہ جب ہو جی جی۔ اسی وقت سب کو بانٹ دینا چاہیے جو کچھ ہے۔ پیچھے والوں کے لیے کچھ کر سکیں تو اس وقت آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے سے اگر کر دیں وہ اچھا ہے۔ والدین کو کرنی چاہیے۔ جب امی ابو بن جائیں اس وقت ہوگی وصیت۔ آپ نے کری کوئی وصیت؟ بھائی میری وصیت یہ ہے۔ ابھی تک تو میں اس قابل نہیں ہوں۔ ابھی تک کچھ ایسا ہے نہیں۔ میں کیوں کروں؟ میرا ابھی ایک بچہ ہوا ہے میرا۔ ہمارے جب ضرورت پڑے گی تو ہم اس سے پہلے کر ابھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی ول بنا کے اپنی زوجہ محترمہ کو دی ہوئی ہے۔ یہ تو ہمارے بڑے ہی کریں گے۔ ابھی ہم چھوٹے ہیں۔ عمر کتنی ہے تقریباً؟ 25 سال۔ ابھی بھی چھوٹے ہیں۔ وصیت کرنے کی باری آئے تو گھر والے خاموش کرواتے ہیں، خاموش ہو جاؤ، یہ عمر ہے، کیا کہیں گے؟ بولے نہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ لوگ بولیں گے شاید آپ مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، میرا جبھی بول رہے ہیں ابھی لکھوا دو بھائی، تم جانے والے ہو، پل دو پل کے مہمان ہو۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کرنی چاہیے۔ اچھائی کے لیے کرتے ہیں، انسان کی موت کا تو کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ امیر السنت کی بارگاہ میں ہم جن لوگوں کے پاس بھی گئے تو تقریباً یہی بات ایک سننے میں آ رہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ وصیت کرے گا، اور بعض تو اس پہ بولیں بس یہی حرف آخر ہے، اب آپ کے پاس ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں، آپ کس بات کی وصیت کر رہے ہیں؟ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی سیرت مبارک میں آپ نے بھی وصیتیں فرمائی ہیں اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر وصیت فرمائی، اور جب مدینہ شریف کی آپ کی آخری صبح تھی اس وقت کی حاضری کی تو آپ نے اس وقت وصیتیں فرمائی۔ مسجد نبوی میں کس جگہ بیٹھ کر وصیتیں مبارک آپ نے لکھی اور آپ نے کتنی وصیتیں کی ہیں، اور وصیت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ مدنی چینل میں آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ بابا جی امیر اہل سنت سے پیار ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی روحانی شخصیت ہے، ہاں ہاں، اور اس میں کچھ کہنے کی ہمارے پاس تو نہ الفاظ ہے نہ کوئی گنجائش ہے۔ ارے واہ بھائی واہ۔ گھر والے ماشاءاللہ مدنی چینل سے وابستہ ہیں۔ کافی دین سیکھنے کو ملا ہے۔ اچھی باتیں سننے میں ملتی ہیں۔ امیر السنت ادھر آ گئے، کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہم تو بھائین گلے لگا لیں گے، بھائین ہاتھ بات چوم لیں گے، ماشاءاللہ ان کے تو دیوانے ہم۔ او بھائی د دوی چینل ډیر ښکلی چینل دی او موږ ډیر په شوق باندې ګورو د دوی چینل ته، زما ډیر سلام دی، ډیر په مینه باندې ورته کینو ګورو۔ کیا بولا آپ یہ بھی بتا دیں۔ بھائی ہم نے بولا ہے کہ آپ لوگ کا چینل بہت اچھا ہے، ہمارا چینل بہت شوق سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی بہت شوق سے دیکھیں۔ ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں ہے ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے مدنی چینل پر چلے گی؟ یعنی اتنی حالت بری ہے کہ وصیت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب اپنی اپنی منطق بیان کر رہے تھے۔ ہائے ہائے، وصیت صرف مال میں ہی کی جاتی ہے؟ یہ تقریباً اسی پر تھے کہ وصیت صرف مال کے بارے میں کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وصیت بہت ساری باتوں میں وصیت ہوتی ہے، نیکی کے بارے میں ہوتی ہے کہ نیک رستے پہ رہنا۔ وصیت یعنی کہ تاکیدی نصیحت، وصیت کے ایک معنی ہے تاکیدی، ایسی نصیحت جس میں تاکید زیادہ ہو۔ تو مال کی بھی وصیت کر سکتے ہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وہ مدنی وصیت نامہ مکتبۃ المدینہ کا جو شائع وہ پڑھیں گے تو معلومات ہوگی کہ وصیت کن کن باتوں میں کی جا سکتی ہے۔ بہت ساری باتوں میں آدمی کر سکتا ہے، کسی تو عام ہے کہ فلاں میرا جنازہ پڑھا دے، وصیت کر دی، یہ بھی وصیت ہے۔ میرے مال سے ہی میرے کو کفن دینا، یہ بھی وصیت ہو گئی۔ بچوں کو کہا کہ دیکھو میرے بعد نیکی کے راستے پہ رہنا، دعوت اسلامی کا ماحول مت چھوڑنا، مثال کے طور پر یہ بھی وصیت ہے۔ دیکھو بیٹی میرے بعد بے پردگی پر مت آ جانا، زندگی بھر پردے کو نبھانا شریعت کا حکم ہے، یہ بھی وصیت ہے۔ بہت ساری وصیتیں ہوتی ہیں۔ تو وصیت کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ وہ 25 سال کی عمر، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، تو 25 دن کا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے، مرا ہوا نکلتا ہے، ایک دن میں آتا ہے، ایک دن کی عمر میں بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی عمر میں انسان مر سکتا ہے۔ اچھا، کسی نے ابھی اس میں کہا کہ موت کا بھروسہ نہیں ہے، تو یہ ہے عوامی محاورہ ہے،
موت کا بھروسہ، موت تو آ کر ہی رہے گی. یہ کہیں گے زندگی کا بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے. یہاں موت کا بھروسہ، یہاں بھی اس کے معنی یہی ہوتے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، اس کا بھروسہ نہیں ہے. لیکن یہ جملہ جو ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، یہ کہا جائے. اچھا، وصیت کی فضیلت بھی ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا وہ سیدھے راستے اور سنت پر فوت ہوا، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. ابن ماجہ جلد 3 صفحہ نمبر 304 حدیث نمبر 2701. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.